امینیہ ٹی وی کے ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، حضرت بلال ان خوش نصیب فرزند اسلام میں سے ہیں جنہوں نے شروع زمانے ہی میں اسلام قبول کیا اور دین اسلام کی خاطر خوب ستائے گئے اور انہیں اذیتیں دی گئی، لیکن اسلام کو چھوڑنا پسند نہیں کیا اور دین کے لیے ہر مصیبت برداشت کی اور اسلام پر ثابت قدم رہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دفعہ کسی نے پوچھا کہ آپ نے پہلی دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے دیکھا؟ حضرت بلال فرماتے ہیں کہ میں مکے کے لوگوں کو بہت ہی کم جانتا تھا، کیونکہ غلام تھا۔ عرب میں غلاموں سے انسانیت سلوک عام تھا، ان کی استطاعت سے بڑھ کر ان سے کام لیا جاتا تھا، تو مجھے کبھی اتنا وقت ہی نہیں ملتا کہ میں باہر نکل کر لوگوں سے ملوں، لہٰذا مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا اسلام یا اس طرح کے کسی چیز کا قطعی علم نہ تھا۔ ایک دفعہ کیا ہوا کہ مجھے سخت بخار آ گیا، سخت جاڑے کا موسم تھا اور انتہائی ٹھنڈ اور بہار نے مجھے کمزور کر کے رکھ دیا تھا، لہٰذا میں نے لاف اوڑھا اور لیٹ گیا۔ ادھر میرا مالک جو یہ دیکھ رہا تھا کہ میں جوں پیس رہا ہوں یا نہیں، وہ مجھے لحاف اوڑھ کر لیٹے دیکھتے ہی آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے لحاف اتارا اور سزا کے طور پر میری قمیض بھی اتار دی اور مجھے کھلے صحن میں دروازے کے پاس بٹھا کر یہاں بیٹھ کر جوں پیسنے کا حکم دیا۔ اب سخت سردی تھی اور اوپر سے بہار اور اتنی مشقت والا کام، میں روتا جاتا تھا اور جوں پستا جاتا تھا۔ کچھ ہی دیر میں دروازے پر دستک ہوئی، میں نے اندر آنے کی اجازت دی تو ایک نہایت پر نور چہرے والا شخص اندر داخل ہوا اور پوچھا کہ جوان کیوں رو رہے ہو؟ جواب میں نے کہا کہ جاؤ اپنا کام کرو، تمہیں اس سے کیا؟ میں جس وجہ سے رو رہا ہوں یہاں پوچھنے والے بہت ہیں لیکن مداوع کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ مختصر یہ کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کافی سخت جملے کہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جملے سن کر چل پڑے۔ جب چل پڑے تو بلال نے کہا کہ بس، میں نہیں کہتا تھا کہ پوچھنے والے تو بہت ہیں لیکن مداوع کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر بھی چلتے رہے۔ بلال کہتے ہیں کہ دل میں جو ہلکی سی امید جاگی تھی کہ یہ شخص کوئی مدد کرے گا وہ بھی چلی گئی، لیکن بلال کو کیا معلوم کہ جس شخص سے اب اس کا واسطہ پڑا ہے وہ رحمت للعالمین ہیں۔ بلال کہتے ہیں کہ کچھ ہی دیر میں وہ شخص واپس آ گیا۔ اس کے ایک ہاتھ میں گرم دودھ کا پیالہ اور دوسرے میں کھجوریں تھی۔ اس نے وہ کھجوریں اور دودھ مجھے دیں اور کہا کھاؤ پیو اور جا کے سو جاؤ۔ میں نے کہا یہ کھجور کون پیسے گا؟ اگر نہ پیسے تو مالک صبح مجھے بہت مارے گا۔ اس نے کہا تم سو جاؤ، یہ پیسے ہوئے مجھ سے لے لینا۔ بلال سو گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری رات ایک اجنبی حبشی غلام کے لیے چکی پیسی اور صبح بلال کو پسے ہوئے جو دیے اور چلے گئے۔ دوسری رات پھر ایسا ہی ہوا، دودھ اور دوا بلال کو دی اور ساری رات چکی پیسی۔ ایسا 3 دن مسلسل کرتے رہے جب تک بلال ٹھیک نہ ہو گئے۔ یہ تھا میرے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلیٰ اخلاق اور نیک سلوک، جس کی وجہ سے بلال بھی آپ کا گرویدہ ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت بلال نے اسلام قبول کر دیا۔ جب آپ نے اسلام قبول کیا تو امیہ بن خلف حضرت بلال کو سخت سے سخت تکلیفیں دینے لگا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے 5 یا 7 یا 9 40 اوقیہ میں امیہ بن خلف سے آپ کو خرید کر آزاد کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کے درمیان اپنے چچزاد بھائی عبیدہ بن حارث بن عبد المطلب کے درمیان بھائی چارگی قائم کی فرمائی۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر و حاضر کے موزن اور خادم خاص تھے۔ غزوہ بدر، احد، خندق اور تمام غزوات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو بلایا اور فرمایا کہ اے بلال، کس عمل کی وجہ سے تم گزشتہ رات جنت میں میرے آگے آگے چل رہے تھے؟ میں نے جنت میں اپنے آگے تمہارے جوتوں کی آہٹ سنی۔ حضرت بلال نے فرمایا یا رسول اللہ، میں جب بھی وضو کرتا ہوں تو 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں
اور جب بھی میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو میں اسی وقت وضو کر لیتا ہوں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی وجہ سے۔ اور اس کے علاوہ حضرت بلال حبشی کی زندگی کے بہت سے واقعات ہیں جو اس مختصر ویڈیو میں بیان نہیں ہو سکتے، تاہم ایک مشہور واقعہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ سے منسوب کیا جاتا ہے کہ آپ نے ایک دن اذان نہیں دی تو اگلے دن صبح ہوئی ہی نہیں۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ واقعہ آپ من گڑت ہے، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایک سچا واقعہ ہے۔ جہاں تک میری ریسرچ کے مطابق تو مجھے بھی کوئی ایسی ٹھوس حدیث یا دلیل نہیں ملی جس سے یہ ثابت ہو کہ یہ واقعہ سچا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو اس ویڈیو میں بہت کچھ جاننے کو ملا ہوگا۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔